دیکھیں، حقیقت یہی ہے کہ سیاست ہر سسرال میں ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، امیر غریب متوسط ہر طبقے میں ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی انوکھی چیز تو نہیں، نہ آپ اکیلی اس سیاست کا شکار ہو۔ اور جو سمجھدار لڑکی یہ سمجھ لے کہ سسرال کی سیاست کا مطلب ہمیشہ سازش، بدگمانی یا جھگڑا نہیں بلکہ ایک سمجھداری کا کھیل ہے، تو وہی لڑکی اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا بھی سکتی ہے اور اپنے گھر کو سنوار بھی سکتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، میرا آج آخری چشمہ بھی نظر کا چشمہ ارہا کی نظر ہو گیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس ہفتے میں میرے 2 چشمے ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک میرا اتفاقاً ٹوٹ گیا، مجھ سے ہی ٹوٹا، اور دوسرا یہ ارہا نے ڈنگا پھنگا کر دیا۔ اور ابھی دیکھیں جب میں آپ کو چشمہ دکھا رہی ہوں تو ہانڈی میں سے چمچ لے آئی اور آپ کو جو ہے نا یہ دکھا رہی ہے۔ اچھا، یہ 2 قسم کے سیلیڈ بنا رہی ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ آج ہم لوگوں نے مارکیٹ جانا تھا گلاسز وغیرہ بنوانے کے لیے۔ ہسبینڈ نے بھی اپنے گلاسز بنوانے تھے، میں نے بھی اپنے گلاسز بنوانے تھے۔ تو ناشتہ ہم لوگوں نے لیٹ کیا تھا، تو ہسبینڈ نے کہا ناشتہ دوپہر کا کھانا وغیرہ نہیں کھاتے بلکہ ہلکا پھلکا سلاد وغیرہ بنا دو۔ تو یہ ہسبینڈ کا سلاد بن رہا ہے۔ ہسبینڈ کے سلاد میں ہوگا یہ چقندر، اور میرے سلاد میں ایپل ہوگا چقندر کی جگہ۔ تو 2 ڈیفرنٹ قسم کے سلاد بنا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل کی بچیاں نادان بچیاں ہیں یا ناسمجھ ہیں، یا ناسمجھ یا نادان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ آج کل کی بچیاں پڑھائی میں اتنی زیادہ شادی سے پہلے مصروف ہوتی ہیں کہ انہیں آگے پیچھے دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ انہیں خاندانی سیاست کی سمجھ ہوتی ہے۔ تو وہ جب فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی شادی ہو کر جاتی ہیں تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرتی ہیں تو ان کی پرمیشن سے ہی میں جو ہے نا ان کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان لڑکیوں کو ساتھ ساتھ میں سمجھاتی ہوں، انہی لڑکیوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا گھر بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیں۔ تو کس طرح سے آپ اپنا گھر بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سسرال کی سیاست سے پریشان ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سیاست ہر خاندان میں ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہوں غریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے یا اپنی زندگی تباہ کر دینی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سیاست کو سمجھیں اور اس کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کریں۔ سیاست کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہمت اور بہادری سے چلیں۔ جب آپ اس صورتحال کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلنا سیکھیں گی نا، تو نہ صرف آپ کا گھر بچ جائے گا بلکہ آپ بھی خوش رہیں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سسرال کی سیاست یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی اکثر عورتوں کی آنکھیں بھر آتی ہیں، دل گھبرا جاتا ہے، اور کئی لڑکیاں تو یوں محسوس کرتی ہیں جیسے وہ اکیلی ہی سیاستوں کا شکار ہیں۔ چلے جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، سسرال کی سیاست کو سمجھنا ہے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہر رشتہ وقت لیتا ہے، ہر شخص کی ایک الگ شخصیت ہوتی ہے، الگ ترجیح ہوتی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے آپ کی۔ تو اگر آپ اپنی عقل، فہم اور صبر کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لیتی ہیں جو صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھداری سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جو عورت ان سیاستوں کو سمجھ جائے اور ان کے پیچھے چھپے ارادوں کو پہچان جائے اور پھر بھی تحمل، اخلاق اور برداشت سے کام لے، وہی اصل میں فاتح ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت سسرال کی سیاست میں جیت کیسے سکتی ہے؟ بھائی، سب سے پہلے خاموشی اختیار کرنا سیکھیں۔ ہر بات کا جواب دینا آپ کا فرض نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی آپ کے حق میں سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا، سسرال کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا بھرپور مشاہدہ کریں۔ سسرال میں کس کی باتوں میں زہر ہے اور کون واقعی آپ کا خیر خواہ ہے، یہ وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ جلد بازی میں رائے ہرگز قائم نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے کام لیں۔ اگر کوئی دل دکھانے والی بات کہے تو پہلے سوچیں اور فوراً دل پر نہ لیں۔ سیاست میں اکثر باتیں جان بوجھ کر کہی جاتی ہیں تاکہ آپ کے رد عمل دیکھا جا سکے، اور یہ خود کو پیاں پیاں کر کے رو 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 کر مظلوم نہ بنائیں۔ ہر وقت رونا دھونا، شکایتیں کرنا یا خود کو بے سہارا دکھانا صرف آپ کی قدر کم کرے گا۔ مضبوط پروقار رویہ اپنائیں
اور شوہر کو اپنے حق میں کریں، لیکن اس میں بھی آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اور ہاں، شوہر کو سسرالی سیاست کا حصہ نہ بنائیں کہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتے رہیں، بلکہ انہیں نرم لہجے میں ساری حقیقت سے آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تاکہ وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہے نا مثبت رویہ آپ کے ساتھ اپنائیں۔ اور یہ جو لمبی لمبی ٹیلی فون کالز کر کے گھر کی بات باہر کرتی ہیں، سہیلیوں کو بتا رہی ہیں، بھابھیوں کو بتا رہی ہیں، سہیلیاں اور بھابھیاں تو آپ ہی کی ایج فیلو ہے نا، وہ ایج اتنی زیادہ ایج تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں۔ ہاں، اگر آپ کی ماں سمجھدار ہے تو وہ آپ کو ایک بہترین مشورہ دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ بھی نا سمجھ ہے تو وہ آپ کو کہے گی کہ جناب سسرال کی سیاست کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے گھر ٹوٹتا ہے، جڑتا نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نادان اور سمجھدار عورت میں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں تھک کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں یا خاندانی سیاست کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں اس سیاست کو کھیل سمجھ کر کھیلتی ہیں، وہ خود کو بچاتی ہیں، اپنے رشتے بچاتی ہیں اور آہستہ آہستہ سب کے دل جیت لیتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، آپ کو سمجھداری، صبر اور خاموشی حکمت سے یہ سیاست جیتنی ہے، تاکہ کل کو آپ کی بیٹی یا بہو بھی ایک ایسا ہی مضبوط، سمجھدار اور صابر کردار آپ سے سیکھ سکے۔ اوکے جی، یہ تو ساری باتیں وہ تھیں جو بچیاں میرے پاس آتی ہیں، اپنے سٹوریز شیئر کرتی ہیں، اور ان کی پرمیشن سے میں سٹوریز آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ان کی سٹوری شیئر کرنے سے پہلے ساری باتیں میں انہیں بھی سمجھاتی ہوں تاکہ وہ سمجھداری سے اپنے گھر کو بچا سکیں۔ دیکھیں، باتوں باتوں میں ہم نے گلاسز کا بھی آرڈر دے دیا، اپنے دونوں چشمے بنوانے کے لیے میں نے بھی دے دیے، میرے ہسبینڈ نے بھی دے دیے، پھر یہاں سے بریڈ لینی تھی، تہذیب پر آئے، انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ انجوائے کیا اور بہت زیادہ شرارتیں بھی کی، اور اب دیکھیں تہذیب سے باہر آئی ہے، پانی وغیرہ دیکھ رہی ہے، اور مم مم پانی کو بھی مم کہتی ہے، چھوٹی ہے نا ماشاءاللہ کافی۔ اور آج میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو کھانا کڑی چاول تیار تھے، ہم نے ڈٹ کے کھانا کھایا۔ اوکے جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔